بول بالے بھی رہی سرکاروں کے، ہے نا؟ تو ہم اسی روش پہ چلتے ہیں جو امام احمد رضا نے عطا کی تھی، اور ہم آل رسول کو اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں، اپنے سر کا تاج مانتے ہیں، اس لیے کہ جو لہو ان کی رگوں میں ہے وہ اتنا بابرکت ہے، اتنا بابرکت ہے کہ خدا کی قسم اسے چھونے والے بھی اپنے آپ کو جنتی سمجھنے لگ جاتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے، یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے۔ چلوں آگے، ماں کے قدموں کے نیچے، زور سے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، کبھی ان کی خدمت کرو، بیٹھا کرو، باپ کے تلوے دبایا کرو، کہا کرو بہت محنت کی ہے تو نے۔ کبھی باپ کو سمجھنا ہو نا تو کبھی منڈی میں جا کے دیکھو، روز بکتا ہے باپ، روز دھکے کھاتا ہے باپ، اور لوگوں کی گالیاں شام تک کھاتا ہے، اور شام کو گھر جاتا ہے نا، ایک خیال ساری تھکن اتار دیتا ہے، صرف ایک خیال ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ جب میں بیٹے کو اس کی پسند کی چیز دوں گا وہ مسکرائے گا، میری تھکن اتر جائے گی۔ یہ تھکن باپ کی، یہ بات باپ کی ساری تھکن اتار دیتی ہے۔ لوگوں نے گالیاں دی بھول گیا، لوگوں نے مارا بھول گیا، لوگوں نے تانے دیے بھول گیا، لوگوں نے ستایا بھول گیا، بیٹے کو مسکراتا دیکھا ساری تھکن دور ہو گئی۔ اب سچی بات بتا، اب کیا بیٹے کی ذمہ داری نہیں ہے کہ جب تو بستر پہ پڑا تھا باپ تیرے خواب پورے کر رہا تھا، اب باپ بستر پہ آ گیا کہ تو باپ کے خواب پورا کرنا شروع کر؟ ہے کہ نہیں ہماری ذمہ داری ہے؟ کہہ رہا جی کیا کروں، بچوں کے خرچے بہت ہیں، ابا کی دوا کہاں سے لاؤں، ماں کی دوا کہاں سے لاؤں؟ سن، امیر وہ نہیں ہوتے جو ماں سے چرا کے کھاتے ہیں، امیر وہ ہوتے ہیں جو ماں باپ کو کھلا کے کھایا کرتے ہیں، ماں باپ کو کھلا کے کھایا کرتے ہیں۔ ہمارے سر کے دعوت سرکار تشریف فرمائے، میں ان کی قدموں کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، ماں باپ وہ ہیں جن کی دعائیں بڑے سے بڑے پاپی کو بلی بنا دیا کرتی ہیں۔ ان کی دعائیں لیا کرو، ان کے قدموں میں بیٹھ کے بھیک مانگا کرو۔ اور میں سچی بتاؤں، بڑے بڑے ہوٹلوں میں ہم رکے، بڑے بڑے وی آئی پی ہوٹلوں میں گدوں پہ آدمی سلاتا ہے، رکاتا ہے، ایسی ایسی فیسلٹی، خالی بٹن دباؤ پانی حاضر، کھانا حاضر، آپ کو بولنا بھی نہیں ہے کچھ، خالی میسج ڈالو سب کچھ حاضر۔ لیکن سچ بتاؤں جب میں بہت تھک جاتا ہوں نا، جب میں چنچل بھائی بہت تھک جاتا ہوں نا، تب میں ماں کے پیروں میں بیٹھتا ہوں اور کہتا ہوں امی ذرا بچپن کی طرح سر میں تیل ڈالو، قسم کھا کے کہتا ہوں جب ماں کا ہاتھ سر پہ آتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے جیسے جبریل نے پر کھول دی ہے، خدا کی رحمتوں کی چادر تن گئی ہو۔ میری بڑی لمبی تھکن 2 منٹ ماں کے قدموں میں بیٹھ کے اتر جاتی ہے۔ ماں تو خود بھی کہتی ہے نا بیٹے بڑا نام ہے تیرا، دنیا تیری عزت کرتی ہے، کیا کیوں بیٹھ گیا؟ تو رونا آتا کہ ماں یہ انہی قدموں کی تو خیرات ہے جو دنیا کندھے پہ لے کے گھوم رہی ہے۔ اور لوگوں یاد رکھو، ماں باپ کی آواز سے ناراض نہ ہونا، ان کے ڈانٹنے سے روٹھنا نہیں، ان کے نام لینے سے تکلیف میں نہ پڑنا۔ دنیا تمہیں سیٹ کہے گی، دنیا تمہیں پیسے والا کہے گی، کوئی نیتا کوئی منتری کہے گا، کوئی ودایک کوئی ٹھیکیدار کہے گا، کوئی زمین کا مالک کوئی زمیندار کہے گا، لیکن خدا کی قسم نام لینے والے ذمہ باپ ہوتے ہیں، بیٹا کہہ کر کے آواز دینے والے ذمہ باپ ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے جملوں سے کلیجے اتنے ٹھنڈے نہیں ہوتے جتنا بیٹا کہنے سے ماں باپ کے جملوں سے کلیجے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ کریں گے انشاءاللہ، عزت کیجئے گا، اگر میں بات بڑھاؤں تو بہت بڑھ جائے گی، بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، اتنی خدمت کر لو، اتنی خدمت کر لو کہ کعبے والا بھی راضی ہو جائے، مدینے والا بھی راضی ہو جائے۔ کریں گے نا انشاءاللہ ہم سے، ہاں جی، ان کی خدمت کریں، کوشش کریں کہ وہ ہم سے راضی رہیں، ہم سے راضی رہیں۔ ایک بات کہنا چاہوں گا، اللہ سلامت رکھے ماشاءاللہ، میں بڑی بات کہنے لگا ہوں، آج ان 4 بھائیوں کے حوالے میری قوم کو ایک پیغام دے دینا، اللہ کرے برداشت ہو جائے۔ سنیں، موت برحق ہے، مرنا ہے کہ نہیں؟ مرنا ہے نا، مگر دعائیں مانگا کرو اللہ باپ کا سایہ نہ اٹھائے۔
اس لیے کہ باپ چلا جاتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے جیسے زمین تک ہو گئی ہے. جھولی پھیلا کے ان کی لمبی عمر کی بھیک مانگا کرو. باپ سر پہ ہو تو جوانی کب آ گئی پتہ نہیں چلتا، اور باپ قبرستان میں لیٹا ہو تو دنیا بچپن لوٹ لیتی ہے. دنیا بچپن لوٹ لیتی ہے. ہاں، یتیم کو روٹی اس وقت تک آدمی نہیں دیتا جب تک جوتے صاف نہ کرا لے. بڑے ظالم لوگ ہیں. ماں باپ کی لمبی عمر کی دعائیں اللہ سے مانگا کرو. اللہ ہمارے ماں باپ کو لمبی عمر دینا، اس کا سایہ ہمارے سر پہ رہے، ورنہ ماں باپ کے بغیر کتنا مشکل ہوتا ہے. جانتے ہو میرا نبی جب کبھی چلتے اور حضور کے چچا حضور کے پیچھے چلتے، بھائی سے بند کر لے یار، اس کو سائلنٹ کر لے، بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے، بڑا موبائل ہوگی دنیا میں. جو ہے نا حضور جب چلتے نا اور چچا حضور کے پیچھے ہو جاتے تو میرا نبی چچا کا ہاتھ پکڑتا، بغل میں کر کے کہتا چچا آپ پیچھے نہ چلا کرو، پیچھے نہ چلا کرو، ساتھ چلا کرو. تو چچا رو کے کہتے محبوب میں تیرے قدموں کے لگنے والی خاک کے برابر بھی نہیں، میں تیرے بغل میں کیسے آ جاؤں، پیچھے رہنے دے. کہا لوگ کہتے ہیں تمہاری شکل میرے باپ عبداللہ سے ملتی ہے، جب تم پیچھے چلتے ہو تو ایسا لگتا ہے جسے میرے باپ کی پیٹھ ہو گئی ہے. باپ نے چچا کا اتنا احترام کیا حضور نے، باپ کے بھائی کا اتنا احترام. اگر حضور باپ کو پاتے تو کتنا احترام کرتے. آج بیٹا کہتا تم چپ رہو، تمہیں کیا پتا ہے، تم کیا جانو. نہ کبھی نہ کہو، کبھی نہ کہو. اگر وہ غلط فیصلہ بھی کر رہے ہیں، تیری سائنس، تیری گھڑی، تیرا حساب کتاب، تیرے تام تعلیم یہ کہتی ہے کہ تیرے باپ کا فیصلہ غلط ہے، تو باپ کے سامنے کبھی مت کہنا تمہاری بات غلط ہے، بلکہ گردن جھکا کے تسلیم کر لو اس کا غلط فیصلہ بھی تیرے حق میں بہتر ہوگا. اس لیے کہ جب باپ بولتا ہے زبان اس کی ہوتی ہے، فیصلے خدا کے ہوا کرتے. مانا تو کرو اس کے فیصلے، گردن جھکا کے اس کے فیصلے تسلیم کرو. باپ اگر باپ چلا جائے، اگر باپ چلا جائے اپنے پیچھے کیا چھوڑے گا وہ؟ بیٹے، بیٹیاں، بیوی، یہی تو چھوڑے گا نا. اس کے قریبی رشتوں میں یہی تو آتے ہیں نا، بیٹے اور بیوی. بیٹوں سے پہلا سوال ہے، ہم 40واں ہو برسی ہو نا 40 دے کے پکا کے بانٹ دیتے ہیں. وہ کہتا نہیں نہیں جی اس میں چھوٹے والے کا کوئی حصہ نہیں، اس میں بڑے والے کا کوئی حصہ نہیں، اس میں یہ ساری میں نہیں پکائی. سنیں، اگر چاہتے ہو نا باپ کو قبر میں راحت ملے تو صرف دیگے کھانے سے باپ کی قبر کو راحت نہیں ملتی. بھائیوں میں محبت کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ کے کھانا بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ قبر میں باپ کی روح کو سکون ملنا شروع ہو جائے. یہ بھی ضروری ہے. 40 نہیں 80 دیگے بنا کے بانٹ دے اور سگے بھائی کا گلا کاٹنے پہ لگا ہے، باپ کو تیری 40 دیگوں سے راحت ملنے والی نہیں ہے. اگر رب نے تجھے امیر بنایا ہے، کسی بھائی کو غریب بنا دیا ہے، تجھے پتا کہ اس کے چولہے پہ 3 دن سے کھانا نہیں بنا ہے اور تیرے گھر مرغ مسلم کی تیاریاں ہے، اپنے آگے کا کھانا اٹھا، سگے بھائی کے آگے لے جا کے بیٹھ جا، اس کے دسترخوان پہ رکھ اور اس کی چٹنی اپنے آگے رکھ. کہا میرے گھر کے مرغ مسلم تو کھا، تیرے آگے کی چٹنی میں کھاؤں گا. خدا کی قسم جیسے تیرے گھر کے کھانے کا لقمہ تیرے بھائی کے حلق سے اترے گا، باپ 40 دیگوں سے اتنا راضی نہیں ہوگا جتنے تیرے پہلے لقمے سے باپ راضی ہو جائے. باپ کے انتقال کے بعد بھائیوں میں محبت رہنی چاہیے، اور چھوٹوں سے گزارش ہے بڑے بھائی کو باپ کی جگہ تسلیم کریں. کس کی جگہ؟ زور سے، باپ کی جگہ. اور آج تو یہ ہے کہ جس کی جیب میں قلم ہے وہی باپ بنوں گا. جبکہ یاد رکھیے گا اگر چھوٹا کامیاب ہے تو اس کی کامیابی میں بڑے کی بہت بڑی قربانی. وہ اس کے خرچے اٹھاتا ہے، اس کی فیس بھرتا ہے، اس کو وقت دیتا ہے، خود مزدوری کرتا ہے. اور جب جیب پہ وہ لگ جائے نا لوگوں یا یہاں پہ اسٹیکر یا یہاں پہ بلا تو پھر من پہ چھوٹا بڑا نیچے بیٹھا وہ کرسی پہ بیٹھا. غیرت کرو، غیرت. اپنی کامیابی میں اپنے بڑوں کے چہرے دیکھ لیا کرو. کریں گے انشاءاللہ. یہ ہو گئی ایک بات میری. اب دوسری بات کرنے لگا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اس نے بیوی چھوڑی ہے. مرنے والوں نے اولاد کی کیا لگی؟ وہ زور سے کیا لگی؟ یہ لفظ اتنا میٹھا ہے، فرمایا گیا کہ اگر یہ منہ میں آ جائے تو پوری زندگی کی کڑواہٹ مٹا دیتا ہے. کیا چھوڑا اس نے پیچھے اپنا؟ ہمارے لیے کیا ہے وہ؟
ماں اپنی بیوی چھوڑ کے گیا تو وہ کون ہے ہماری ماں. اولاد سے کہنا چاہوں گا، اولاد سے کہنا چاہوں گا جیسے سونے کے کنگن وہ باپ کے دور میں پہنتی تھی نا، تو اپنے دور میں وہی سونے کے کنگن پہنانا، اس کی کلائیوں کے سونے کے کنگن نکال کے بیچنا دینا، اس کو باپ کے دور کی طرح حکومت دینا. اس سے کہنا اماں اللہ نے تجھے 4 بیٹے دیے ہیں، تجھے حکم کرنا ہے روٹی تیرے دسترخوان پہ پہنچے گی. ایسا نہ ہو کہ اسے اپنے حصے کی روٹی کا انتظار کرنا پڑے اور وہ سوچ سوچ کے رونے لگ جائے کیا ہی اچھا ہوتا آج میرا شوہر ہوتا تو میں بھوکی نہ بیٹھی ہوتی، آج میرا شوہر ہوتا تو میرے ہاتھ ننگے نہ ہوتے، آج میرا شوہر ہوتا مجھے بھی گھر کی ملکہ کا اعزاز حاصل ہوتا. اگر یہ سوچ میں ماں رونے لگ گئی تو تمہار وہ نہیں گھر کو اٹھا کر کے مسجد تو کیا کعبے کے خلاف میں لگا دے. خدا کی قسم اللہ تب تک راضی نہیں ہوگا جب تک روتی ہوئی ماں کے لبوں پہ مسکراہٹ نہیں لے کے آئے. بیٹوں کی ذمہ داری بنتی ہے وہ بیوہ ماں کو عزت دے، بیوہ ماں کو عزت دے، اور سب سے کامیاب ہو جس کے حصے میں ماں ہے، جس کے حصے میں ماں ہے. پہلی روٹی ماں کو کھلاؤ پھر خود کھایا کرو، پھر دیکھو خدا کی قسم یہاں بھی راحت ملے گی وہاں بھی راحت ملے گی. 2 کام ہو گئے یہ، ماں کو عزت دینی ہے. لوگ جب دکان بانٹ رہے ہوں، زمین بانٹ رہے ہوں، جائیداد کا جھگڑا ہو، پلاٹ کی تقسیم ہو رہی ہو، بینک بیلنس کا جھگڑا ہو رہا ہو، تو عقل مند وہ ہے جو ماں کے پاس جا کے کھڑا ہو جائے، کہا سنو تم سب کچھ لے لو ماں مجھے دے دینا، ماں مجھے دے دینا. ماں دنیا کی بڑی دولت ہے. اگر غریب کے گھر میں ماں ہے تو وہ سب سے بڑا ہے، اس لیے کہ اس کے ہاتھ اٹھیں گے تو اللہ کائنات کا خزانہ جھولی میں ڈال دے گا. 2 باتیں ہو گئی. ایک تیسری بات لاسٹ، ٹھیک ہے نا، وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے. ٹھیک یہ تیسری اور آخری بات کروں. باپ کے جانے کے بعد بیٹے چھوڑے اس نے، اور تیسرے نمبر پہ بیٹی رہ گئی. بھائی بیٹے بیان کرتی ہے، میں نے ماں بیان کرتی ہے، بیٹی رہ گئی. اس پہ بھی بات کرنے لگا. باپ کے انتقال کے بعد جو سب سے پہلے لاوارث ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کی بیٹی. دیکھا ہوگا آپ نے، باپ انتقال کر جائے بیٹے 10 منٹ جنازے پہ رو کے نہ پھر ہٹ جاتے، لیکن بیٹیاں صبح تک جنازے پہ بیٹھی رہتی. 4 بیٹے بھی ہونا تو چاروں بیٹے جنازوں پہ نہیں ہوں گے، بیٹی ایک بھی ہونا تو جنازے کو خالی نہیں چھوڑتی. دیکھا ہے کبھی اللہ سے لمبی ہاتھ کر کے بیٹے مانگتے ہو، کبھی جھولی پھیلا کے بیٹیاں بھی مانگا کرو، اس لیے کہ بیٹے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں، بیٹیاں باپ کے پیار کی وارث ہوا کرتی ہیں. باپ کے جانے کے بعد جو سب سے بڑا خیال رکھنا ہے وہ یہ رکھنا ہے کہ بہنوں کو نظر انداز نہیں کرنا ہے. کیا نہیں کرنا ہے؟ نظر انداز نہیں کرنا ہے. باپ کے احسانات اور ان کی قیامت کو یاد رکھیے. جب باپ زندہ تھا تو کیا کرتا تھا؟ ہر 8ویں دن بیٹی کو فون کرتا تھا، بیٹی تیری یاد آ رہی ہے، بیٹی تو آ جانا، بیٹی تجھے دیکھنے کو جی چاہتا ہے. اگر بیٹی نہ آ سکی تو باپ لاٹھی لے کر کے بیٹی کے دروازے پہ چلا جاتا تھا. بھائیوں سے کہنا چاہوں گا باپ چلا جائے نا تو کم سے کم بیٹیوں کا دل رکھنے کے لیے ہر 8ویں دن باپ کی طرح فون کر کے بس اتنا کہہ دیا کرنا بہن تیری یاد آ رہی تھی، کب آئے گی، تاکہ اسے باپ کے نہ ہونے کا احساس نہ ہو، اسے باپ کے چلے جانے کا دکھ نہ ہو. اپنی بہنوں کو باپ والا پیار دیجئے گا. چھٹی منانے دسمبر جنوری کی اگر بیٹیاں آ جائے انہیں دیکھ کے چہرے نہ بگاڑیے گا، انہیں دیکھ کر کے اپنی پیٹ بہنوں کو دیکھ کر کے اپنے لہجے کو تلخ نہ کیجیے گا، بلکہ اگر بہن نہ آ رہی ہو تو فون کر کے کہنا جلدی آ، تیرے بغیر جی نہیں لگ رہا ہے، پتہ کب آئے گی. اس سے اتنا کہہ کے تو دے خدا کی قسم اس کا کلیجہ چوڑا ہو جائے گا. وہ بچوں کو لے کر کے آئے، اگر وہ بچے کو لے کر کے آ جائے اس سے تلخ لہجے میں بات نہ کرنا، بالکل اسی طرح جیسے باپ کے رویے تھے اسی رویے سے پیش آنا ہے. بلکہ کوشش تو یہ کیجیے اگر بیٹی کے استقبال میں باپ دروازے تک آتا تھا تو تو 2 قدم آگے آ جا اور مسکرا کر استقبال کر اور کہ میری بہن آ گئی ہے، اس پیار سے آواز دے کہ اس کو تیرے چہرے میں باپ کا چہرہ نظر آنے لگے گا. کریں گے انشاءاللہ یہ کام کریں گے. یہ بھی کام کیجئے گا، بہنوں کو ناراض نہیں کرنا ہے، بہنوں کی عزت کرنی ہے، بہنوں کی بھی قدر کرنی ہے. باپ چلا جائے تو اس کا پیار آپ کو دینا، اس کا پیار آپ کو دینا، اور اس سے کہنا تو ابھی لاوارث نہیں ہے، رب نے تجھے 4 بھائی دی.
رب نے 5 بھائی دیے، رب نے 6 بھائی دیے، اگر ایک بھی ہونا کہ سن پگلی جب ابا سے ملنے کا خیال آیا کرے میری چوکھٹ پہ آ جایا کرے، میری چوکھٹ پہ آ جایا کرے۔ اللہ لوگوں کے دل اتنے تنگ ہے، اتنے تنگ ہے، کہہ رہا بتاؤ ہر 8 بجے بہن آ جاتی ہے اور گھر میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ بتاؤ تم بیوی کے ماتحت ہو یا بیوی تمہارے ماتحت ہے؟ نا یہی بات کہہ رہے بیوی کے ہاتھوں مجبور ہوں صاحب، مر جا بے غیرت جا کے۔ جو بیوی کے سامنے بہنوں کا تحفظ نہ کر سکے ایسے بھائی کو جینے کا حق کس نے دیا؟ مجبور ہے تو، تیری بہن کے ہاتھ سے کب کیا ٹوٹ گیا؟ اس نے کہا گئی برباد کرنے، بہن کے دل پہ جھٹکا سا لگا، اس نے کہا باپ کے دور میں مجھ سے پورا سیٹ ٹوٹا تھا، اس نے کہا تھا پگلی تو ٹھیک ہے نا، تو سلامت رہے، دولت تو اللہ پھر بھی عطا فرما دے گا۔ یہ جھٹکے رلا دیتے ہیں بیٹیوں کو، یہ دل توڑ دیتے ہیں بیٹیوں کا۔ کہہ رہا برکت نہیں ہو رہی، خدا کی قسم شکر ادا کر، تیرے اس عمل پہ تو پتھر برس جانے چاہیے۔ برکت کی بات کر رہا ہے، ڈر اس عمل پہ تو پتھر گرنے چاہیے تھے، اللہ نے زندگی بچا رکھی ہے۔ سن بہنوں کے ساتھ وہ کر جو میرے نبی نے کر کے دکھایا ہے۔ کیا کیا ہے جانتے ہو؟ قبیلے ایک قبیلے میں حضرت شیما کی شادی ہو گئی، اس قبیلے سے جنگ ہوئی، سرکار کی بارگاہ میں قبیلے کے نوجوان پکڑ کے لائے گئے، حضور نے اعلان کیا جسے اپنے فوجی اپنے جوان چھٹانے وہ اپنا ان کا فدیہ دے اور چھٹا کے لے جائے۔ تو قبیلے والوں نے چندہ کرنا شروع کر دیا، چندہ دروازے پہ جا کیا ہے چندہ چاہیے، کیوں؟ کا نوجوان اپنے پکڑے گئے ہیں اور ان کو چھڑانا ہے۔ یہ چندہ کرنے والے حضرت شیما کے دروازے پہ آ گئے، کون ہے؟ چندہ لینے آئے، کہا کیوں؟ کہا ہمارے قبیلے کے جوان فوج میں پکڑ لیے گئے ہیں، ان کو چھڑوانا۔ کہا پکڑا کس نے؟ سنیں بہنوں کو بھائیوں پہ ناز کتنا ہوتا ہے، کتنا فخر ہوتا ہے بہنوں کو بھائیوں پہ، کتنا ان کو ناز ہوتا ہے اپنی بھائیوں کی کامیابی پہ۔ کہا کس نے پکڑا ہے؟ تو کہا محمد نے۔ جیسے اتنا سنا آنکھوں میں خوشی کی چمک آ گئی، کہا پھر سے نام لینا، کس نے پکڑا ہے؟ محمد نے۔ یہ وہ شیما ہے جنہوں نے بچپن میں حضور کو دیکھا تھا اور اس کے بعد نہیں دیکھا، ابھی ایمان بھی نہیں لائی۔ توجہ کیجئے، کہا کس نے پکڑا؟ کہا محمد نے۔ کہا کون محمد؟ کہا وہ جو مکے سے ہجرت کر کے آئے۔ کہا اچھا وہ تو نہیں جن کے باپ عبداللہ ہے؟ بولو تو میں 5 منٹ بول لوں ورنہ کوئی بات نہیں۔ وہ تو نہیں، بہن بتا رہا ہوں بہن کا حق کیا ہوتا ہے، وہ تو نہیں جن کے باپ عبداللہ ہے؟ کہا ہاں وہی۔ کہیں ان کی ماں آمنہ تو نہیں ہے؟ کہا وہی ہے۔ کہا خاندان قریش سے ہے؟ کہا ہاں۔ کہا ٹھہرو، اندر گئی، کہا چادر اوڑھی، لپیٹا خود کو کپڑے میں، کہا یہ کیا بات؟ کہا مجھے لے کے چلو۔ کہا پیسے؟ کہا وہ میرے بھائی لگتے ہیں، اب پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کیا کہہ رہی ہو؟ کہا باپ پیسے نہیں بلکہ بہن کی جھولی چلے گی، لے کے تو چلو، اب کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ واقعی محمد ابن عبداللہ ہے تو میں اپنے رشتے کے دم پہ چھڑا کے لاؤں گی۔ تاریخ گواہ ہے، قبیلے والے آگے آگے، حضرت شیما قبیلے والے پیچھے پیچھے، حضرت شیما آگے آگے، وہاں ہی جہاں سرکار کا خیمہ لگا ہے بڑی تیزی سے آ رہی ہے، صحابہ نے یوں تلواریں آگے لگا دی، کہا دیہاتی عورت کدھر جا رہی ہے؟ آپ نے کہا خلو سبیلی، میرا راستہ چھوڑو، تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں محمد کی بہن لگتی ہوں۔ جیسی طرح کہا ہے تلواریں جھک گئی، نگاہیں نیچی ہو گئی، وہ کہتے سنو ہمارے نبی کی تو کوئی بہن نہیں ہے۔ کہا بتاؤ کیسی بہن ہو؟ کہا ان سے جا کے پوچھو، وہ آئی ہے کہ جو تمہیں جھولی میں کھلاتی رہی ہے، وہ آئی ہے جو تمہیں لولی دیتی رہی ہے۔ یا رسول اللہ ایک لڑکی آئی ہے، آپ کو اپنا بھائی کہہ رہی ہے، سرکار کہتے ہیں نشانی پوچھ کے آؤ۔ جب نشانی پوچھی ہے حضرت شیما نے کہا تھا ان سے جا کے کہہ دینا وہ آئی ہے جو کہتے تھے اللہم ابقی لنا محمدا، اللہم ابقی لنا محمدا۔ اتنا میرے نبی نے سنا ہے، اتنی تیزی سے اٹھے ہیں کہ چادر مبارک سرک جاتی ہے۔ سرکار بولے کہانے دو صحابہ میری بہن آ گئی ہے، میری بہن آ گئی ہے۔ ہاتھ پکڑا حضرت شیما کا، کہا بہن کیسے آنا ہوا؟ حکم کر دیتے محمد چل کے تیرے دروازے پہ آ جاتا، کیا کام پڑ گیا ہے؟ حضرت شیما کی آنکھ میں آنسو ہے،
کہتی ہے یا رسول اللہ میرے بھائی میں نے سنا کہ آپ نے میرے قبیلے کے جوان پکڑے ہیں، جوان پکڑے ہیں، کہا ہاں پکڑے تو ہے۔ اب حضرت سیما کہتی ہے سنو اکیلے میں تھوڑی بات کرنی ہے۔ میرے نبی نے کہا ٹھیک ہے، تنہائی میں آئے، کہا سیما کیا بات ہے؟ کہا بھیا آج بہن کی جھولی کی لاج رکھ لینا۔ جیسے اتنا کہا ہے نبوت والی آنکھیں برسنا شروع ہو جاتی ہے، آقا کی آنکھ میں آنسو آئے، لیکن کیا ضرورت پڑ گئی تو بھائی کے آگے جھولی پھیلا رہی ہے؟ بھیا سن آج لاج بچا لینا، یہ چندہ کر رہے تھے، سنا کہ ہمارے قبیلے کے کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں، میں ان سے یہ کہہ کے لائی ہوں وہ میرے بھائی لگتے ہیں، اب وہاں جھولی کام کرے گی، پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ بھیا بہن کی عزت کی لاج رکھ لینا، زبان کی لاج رکھ لینا۔ میرے نبی کی آنکھ میں آنسو ہے، بہن کا ہاتھ پکڑا ہے، کہا بہن اب یہ سودا یہاں نہیں ہوگا، چل تیرے قبیلے کے لوگوں کے سامنے ہوگا۔ سرکار بہن کو لائے ہیں، مزمل والی چادر بچھائی ہے، کہا بہن اس میں بیٹھ جا، بہن کو بٹھایا ہے، سرکار سامنے تو زانو ہو کے بیٹھے ہیں، کہتے سیما بتا کیا چاہتی ہے؟ اب حضرت سیما کہہ رہی ہے بھیا میرے قبیلے کے قیدی دے دیے جائے۔ آقا کریم نے کہا صحابہ آج تک میں نے جو کیا ہے تمہاری مرضی سے کیا ہے، لیکن آج تمہاری مرضی جانے بغیر میں حکم دیتا ہوں جتنے اس کے قبیلے کے قیدی ہیں سارے لا کے جھولی میں ڈال دیے جائیں، سارے قیدی لا کے ڈالے گئے۔ بلال ہمارے گھر چلے جاؤ، یمنی حریر کی چادر رکھی ہے لا کے میری بہن کے سر پہ ڈال دو، چادر لا کے ڈالی گئی ہے۔ حضرت شیبہ حضور کو دیکھ کے رو رہی ہے، آقا حضرت شیبہ کو دیکھ کے رو رہے ہیں۔ اور جب حضرت شیبہ جا رہی ہے صحابہ دیکھ رہے ہیں، سرکار روتے ہوئے آئے ہیں، بہن کو رخصت کیا ہے، واپس آئے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ خاتون کون تھی جس کے لیے اتنا آپ نے کیا ہے؟ میرے نبی کی چیخ نکلی، فرمایا صحابہ یہ وہی سیما ہے جب مجھے حلیمہ سعدیہ لے کر کے قبیلے بنو سعد میں گئی ہے تو ساری لڑکیاں اپنے بھائیوں کو لے کے آتی تھی، لیکن میری ماں نظر کے ڈر سے مجھے نکلنے نہیں دیتی تھی۔ ایک دن اسی سیما نے میری ماں کے گلے میں ہاتھ ڈال کے کہا تھا اماں ایک بار تو لے جانے دے تاکہ میں اپنا بھائی دکھا کے لاؤں، دنیا کی بچیاں تانے دیتی ہے، کہتی سیما دیکھے تیرا چاند کیسا ہے، ہمارے چاند سے لا کر کے ملا۔ آقا کہتے میری ماں نے اجازت دے دی اور کہا سیما جلدی لے کے آنا۔ کہا جب سیما مجھے لے کر کے گئی اور سب نے اپنے اپنے بھائیوں کے چہرے دکھائے، سیما نے کہا ہو گئے تمہارے بھائیوں کے چہروں کے دیدار پورے، اب آؤ میرے بھائی کا چہرہ دیکھو۔ جیسے کہ حضرت سیما نے میرے چہرے سے کپڑا ہٹایا ہے ساری لڑکیاں اپنے بھائیوں کو لے کے دوڑ گئی اور کہا سیما اب جب تیرا چاند آ گیا ہے اب کسی کا چاند چمکنے والا نہیں ہے، تبھی تو میرے امام نے کہا تھا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت والدین، پیر طریقت حضرت علامہ سید فیضان الہدی صاحب قبلہ۔ بھائی حضور نے فرمایا یہ میری بہن لگتی ہے۔ وہ کہا جب سب لڑکیاں اپنا بھائی لے کے دوڑ گئی نا تو پھر میری بہن نے مجھے یوں اچھالا ہوا میں اور کہا تھا اللہم ابقی لنا محمدا، اللہ تو نے مجھے اس کا بچپن دکھایا ہے، اس کی جوانی کے چاند بھی دکھا دے گا، اس کا جوانی بھی دکھانا، بچپن اتنا اچھا ہے تو اس کی جوانی کتنی پیاری ہوگی۔ کہا یہ وہ سیما ہے، وہ سیما ہے۔ حضور اتنا سب کچھ دے دیا؟ فرمایا صرف آج سیما کو نہیں دینا تھا، قیامت تک آنے والی ہر بیٹی کی جھولی بھر دی ہے میں نے، ہر بیٹی کی جھولی۔ حضور سمجھے نہیں، آقا بتائیں، فرمایا سنو اب قیامت تک دنیا کو یہ سبق مل جائے گا، بیٹیاں دروازے پہ آئیں تو کبھی خالی نہیں جانی چاہیے، بہنیں دروازوں پہ آ جائیں تو خالی جھولی لے کے نہ پلٹیں۔ جیسے میں نے بہن کو خوش کر کے بھیجا گیا، میرا ہر امتی اپنی بہن کو خوش کر کے واپس کرے گا۔ لازم ہے بیٹوں کے اوپر اگر باپ چلا گیا ہے نا تو پھر باپ کی جگہ بہنوں کو باپ والا پیار کرنا، باپ والا پیار دینا۔ عید آ جائے نا 2 رکعت پڑھ دوڑ لگا دے بہن کے گھر، اس لیے کہ ہماری عید چاند دیکھ کے ہوتی ہے اور بیٹی کی عید باپ یا بھائی کا چہرہ دیکھ کے ہوتی ہے۔ جایا کرو ان کے دروازے پہ، بیٹھ جایا کرو، وہ کبھی اس کی ٹوٹی چارپائی پہ بیٹھ، کبھی اس کے پھٹے بستر پہ بیٹھ جا اور شام سے لیٹ اس کی ٹوٹی بستر پہ لیٹ کے، کبھی یہ نہ کہ بڑا گندا ہے بڑا پرانا ہے، نہ اس پہ لیٹ بیٹھ، موج کر مستی کر اس پہ لیٹ کے، تاکہ بہن کو یہ ناز ہو کہ بھائی دولت سے نہیں بہن کے رشتے سے پیار کرتا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ باپ کے انتقال کے بعد میں نے 3 رشتے بتائے،
بھائی اتفاق ہے، ماں کو وہ عزت دے جو باپ کے دور میں حاصل، تاکہ وہ اپنے شوہر کا دور یاد کر کے رونے نہ پائے۔ تیسری بات میں نے کہی، باپ کے انتقال کے بعد بہنوں کو وہ پیار دے جو باپ اپنی بیٹیوں کو دیا کرتا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ، یہ کر کے دیکھو، پھر دیکھو اللہ کتنی برکت عطا فرمائے گا۔ دسترخوان تمہارے ہوں گے، خزانے مدینے والے مصطفیٰ کے آنے شروع ہو جائیں گے۔ فرمایا گیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور پھر عبادت سے فارغ ہو کر کے تمہیں اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ گویا رب فرماتا ہے تو پوری رات کھڑے ہو کے عبادت میں گزار اور صبح کو باپ سے لڑ تو میں تیری ایسی عبادت تیرے منہ پہ مار دوں گا۔ ابھی تو یہ فرما رہا ہے سن، عشاء پڑھ کے سو جا، اٹھ کے فجر پڑھ، صبح مسکرا کے باپ کو دیکھ، میں تیری پوری رات عبادت میں لکھ دوں گا۔ کریں گے انشاءاللہ۔ عظمت والدین کانفرنس تھی، جتنا ہو سکا میں نے بات کی، بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی۔ بابو بہت وقت ہو جائے گا، تو اللہ آپ کو سلامت رکھ کے دیکھیں۔ سید صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب ہمارے بڑے بیٹھے ہوں نا تو بہت زیادہ انتظار نہیں کرانا چاہیے۔ ہاں، آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ، اور ہر بھائی کی محبتوں کا شکریہ۔ یقیناً جب محفل میں اتنی عظیم شخصیتیں ہوں تو محفل سمجھیے گا کامیاب نہیں بلکہ مقبول ہو جایا کرتی ہے، مقبول ہو جایا کرتی ہے۔ جب علی کے بیٹوں کے قدم آ جایا کرتے ہیں تو بغداد سے کرم ہونا شروع ہو جایا کرتے ہیں، ہے نا جی؟ تو یہ آئے ہیں زہرا کے لالے ہیں، مولا کائنات کے پالے ہیں، ان کو بھی دیکھنا ہے اور سننا بھی ہے، ان سے برکتیں حاصل کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہم بھی مسافر تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، سدا خوش رہو یہ دعا کر چلے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ، اتنی زور سے پڑھیں کہ آل رسول ہر ایک کے کلمے کے گواہ ہو جائے۔ کبھی ایسے لوگوں کو کلمے کا گواہ بنایا ہے جن کی گواہی قیامت میں اتنی معتبر ہوگی۔ میرے امام نے کہا تھا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا، لاڈلا بیٹا کھل کے لاڈلا بیٹا تیرا، ٹھیک ہے نا؟ زور سے کلمہ شریف پڑھے، لا الہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔